اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام سے پہلے عورت کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورت کی کوئی عزت و قوت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا عورت دن رات مردوں کو قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح کی کاموں سے یہاں تک دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا سی بات پر عورتوں کے کان اعضا کاٹ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی ذات اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ بھائی بہن یا شوہر کی وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتوں کو کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یا ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورت کو گھر سے باہر نکال کر چھوٹے سے تنگو تاریخ جھوپڑے میں ایک سال قید میں رکھا جاتا تھا۔ اور جھوپڑے سے باہر نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھوپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گھٹ کر مر جاتی تھی اور جو زندہ بچی جاتی تھی تو ایک سال کے بعد ان کے انچل میں اونٹ کی مینیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے، پھر سارے شوہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے اور ادھر ادھر کی مینیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح دوسری بھی طرح خراب اور تکلیف دہ رسمیں جو غریب عورتوں کی لیے مصیبتیں اور بلاؤں کا پہاڑ بن ہوئی تھی اور بیچاری مصیبت کی ماری اور گھٹ کر اور رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہی دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض کی وہ زندگی بھر کسی کی خدمت کر کے پتی کی پوجا شوہر کی پوجا کرتی رہی اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے سولوں پر زندہ لیٹ کر سکتی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورتوں کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالمانہ مرد عورتوں پر ایسے ستم کرتے تھے
ان ظالموں کے داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ ان ظالم مظلوم اور بے کس عورتوں کو مجبوری و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کی کوئی حقوق نہ تھے۔ ان کی مظلومیت پر دادو فریاد کے کسی قانون کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم ستم کی ماری دکھری عورتوں نے اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کی آنسوؤں کو پوچھنے والا دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد کرنے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورت کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کی سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کر کے غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نادور ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو جائے، ان بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ جب رحمت کا آفتاب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا، جہاں تاریک تھا، ظلم و ستم تھا، کالا تھا، کوئی پردے سے نکلا کہ گھر اجالا تھا۔ جب ہمارے رسول رحمت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورت کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی جانے والی عورت کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت و معاملات ملکی زندگی اور موت کے ہر معاملے میں عورت کا ہر موڑ پر عورت مردوں کے برابر کھڑی ہو گئی۔ عورت اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح عورت کے بھی کچھ حقوق مقرر ہو گئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے قانون آسمان سے نازل ہو گیا، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالت قائم ہو گئی۔ عورت کو ملکانہ حقوق حاصل ہو گیا، چنانچہ عورت اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارت، اپنے جائیدادوں کی مالک بن گئی، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شہرت کی وراثت کی وارث قرار دی گئی۔ وہ عورت جو مردوں کی جوتیا سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور اور لاچار تھی، وہ عورت وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مزید میں صاف لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیوی پیدا کر دی تاکہ تمہیں ان کی تسکین حاصل ہو، اور اس سے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مارتا نہ پیٹ سکتا ہے۔
کو گھروں سے نکال سکتا ہے اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب و جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند نے قدوس نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ عورت کا مردوں پر ایسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے عورت پر، اچھے سلوک کے ساتھ، اور مرد کے لیے فرمان جاری فرما دیا کہ اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا کی دیکھ کی لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی انتہائی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے اور مردوں کو عورت پر حاکم بنا دیا ہے تاکہ نظام خانداری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خدا دادا طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورت پر واجب ہیں وہ عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیا ہے۔ اسی لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو سادمانی و معاشرت کی جنت بنا دیں اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑے کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورت کو درجات و مراتب کی اتنی بلند و منزل پر پہنچا دینا یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورت اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہے پھر بھی وہ اس عظیم و شان احسان کا شکر گزار کے فرض سے سبوک دوست نہیں کر سکتی۔ تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا ہے۔ حضرت ہمیں کوئی کہنے سننے میں لفظاً غلطی ہو گئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ خدا حافظ، بائے۔ Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.